الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ، لو ان کے مالوں سے صدقہ، تطہرہم پاک کرو ان کو، وتزکیہم تزکیہ کرو ان کا، بہا اس صدقے کے ذریعے، وصلی علیہم اور دعا کرو ان کے لیے۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے کچھ تو منافق تھے جنہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معذرتیں شروع کر دی، بہانے وغیرہ بنائے، اور کچھ وہ لوگ تھے جو سچے مومن تھے لیکن محض عارضی کمزوری کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک پہ نہ جا سکے۔ ان لوگوں نے آ کے بغیر کسی بہانے کے سیدھی بات بتا دی کہ یا رسول اللہ ہم محض کمزوری کی وجہ سے نہیں جا سکے، ہمارے کوئی عذر نہیں تھا۔ 10 حضرات ایسے تھے جن میں سے 7 حضرات نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا اور خود ایک طرح سے اپنے لیے سزا تجویز کی، اور 3 حضرات ایسے تھے جنہوں نے اعتراف کیا اپنی کمزوری کا، اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ نہیں باندھا۔ یہ 10 حضرات تھے۔ ان کی جب توبہ قبول ہوئی تو ان لوگوں نے یہ بات عرض کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، جس مال کی وجہ سے یا جس دنیا کی وجہ سے ہم سے یہ کوتاہی ہوئی، یہ سستی ہوئی، ہم وہ سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں مجھے حکم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صدقہ اس طرح سے سارے کا سارا قبول نہیں فرمایا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان کے تزکیہ کے لیے اور گناہوں سے پاک کرنے کے لیے مال لو ان سے، اور اس پہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا انہیں کہ تم 1/3 مال، اپنا سارے مال کا 1/3 حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتے ہو۔ اس آیت کا تعلق تو پچھلی آیت کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ امر کا صیغہ ہے کہ ان کے مالوں سے صدقہ وصول کرو، زکوٰۃ کی فرضیت کا بھی علماء نے اس آیت سے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ صدقہ نفل وہ بھی اور صدقہ فرض یعنی زکوٰۃ دونوں اس سے مراد ہے۔ صدقے سے 3 فائدے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائے ہیں، خواہ وہ زکوٰۃ کا ہے یا نفلی صدقہ ہے۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ ان سے مال، ان سے صدقہ لو تو طہرہم، تاکہ ان کو پاک کرو۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد یہی لیا ہے کہ ان کو پاک کرو یعنی جو صدقہ دیتا ہے وہ آدمی گناہوں سے پاک ہو جائے، لیکن بعض دوسرے حضرات نے یہ اس کا مفہوم لیا ہے کہ ان کے مالوں کو پاک کرو، صدقہ لے کے ان کے مال پاک ہو جائے، اس لیے کہ اگلا لفظ جو ہے تزکیہم، اس میں بھی انسان کا گناہوں سے پاک ہونا ہی مراد ہے۔ اس لیے زیادہ جو دل کو بات لگتی ہے وہ یہی ہے کہ پہلا جو لفظ ہے اس سے مراد یہی ہے کہ ان کے مالوں کو پاک کرو، ان سے صدقہ لو اور ان کے مالوں کو پاک کرو۔ مال کو پاک کرنے سے کیا مراد ہے؟ مال حلال ہو جائے، مال میں برکت آ جائے۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ مال پاک نہیں ہے، وہ مال حرام ہے۔ جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ مال گویا کہ پاک ہو گیا، اس مال میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت آ جائے گی۔ اور خیر و برکت جو ہے بہت سی مثالیں اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو میرے پاس تھوڑے سے جو اس وقت موجود تھے، وہ جو میں کافی دیر تک استعمال کرتی رہی، کئی ہفتے یا کئی مہینے میں نے وہ استعمال کیا۔ ایک روز مجھے خیال آیا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح یہ کتنے ہیں جو، میں نے دیکھا ان کو ماپا تو وہ اس کے بعد ختم ہو گیا۔
اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ کھجوریں لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ خیر و برکت کی دعا فرما دیں کھجوروں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کھجوروں میں برکت دے دے اس کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ ہدایت فرمائی کہ ان کھجوروں کو جب تمہیں ضرورت پڑے تھیلے میں ڈال لو، جب ضرورت پڑے تو نکال کے استعمال کر لیا کرنا، لیکن کھولنا نہ ان کھجوروں کو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق وہ کھجوریں تھیلے میں ہی رکھیں اور میں وہ استعمال کرتا رہا، حتیٰ کہ 180 کلو کھجور میں نے اس سے اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کیا۔ تھیلے کی ان کھجوروں میں سے وقتاً فوقتاً مختلف اوقات میں جو صدقہ کیا وہ تقریباً 180 کلو تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ تھیلا مجھ سے کہیں گم ہو گیا اور وہ سلسلہ ختم ہوا۔ آپ انداز لگائیں کہ حضرت عثمان کے زمانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کتنا عرصہ بنتا ہے؟ یہ تقریباً 25 سال بنتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ آپ وہ 3 سالوں کو بھی شمار نہ کریں، 1 سال ہی شمار کر لیں تو گویا 25-26 سال تک حضرت ابو ہریرہ وہ کھجوریں استعمال کرتے رہے، اور ان کھجوروں میں سے بقول حضرت ابو ہریرہ 180 کلو میں نے فی سبیل اللہ بھی تقسیم کی کھجوریں، اور وہ ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ تھیلا گم ہو گیا۔ حضرت عثمان جب شہید ہوئے تو اس وقت وہ تھیلا مجھ سے گم ہو گیا۔ یہ ہے برکت کہ مال جب پاک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں مال سے، اور پھر معاملہ وہی ہے جتنا ایک تو صدقہ ہے زکوٰۃ جو فرض صدقہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد نفل صدقہ ہے۔ جتنا زیادہ آپ اپنے مال سے صدقہ کرتے رہیں گے اتنی زیادہ اس میں خیر و برکت آتی ہے۔ فرض صدقہ جو ہے وہ تو ہے ہی، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے۔ جو فرض صدقہ ہے اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، اور اس کی تو بڑی سخت سزا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ مال جو ہے وہ سانپ بن جائے گا، آگ کے انگارے بنا کے اس کے تختیاں بنائی جائیں گی، اور اس کے چہرے پہ، اس کے پہلو پہ، اس کی پشتوں پہ اس کو داغا جائے گا۔ بڑی سخت سزا ہے جو زکوٰۃ ادا نہ کرے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مال پاک ہو جاتا ہے الحمدللہ، اس میں خیر و برکت آ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے آپ نفل صدقہ ادا کریں گے اس سے اور بھی زیادہ خیر و برکت آئے گی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور قیامت کے دن جب سورج جو ہے 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے، فرمایا کہ صدقہ جو ہے یہ قیامت کے دن انسان کے لیے سائے کا کام بھی دے گا۔ اور بھی بہت سی احادیث میں صدقے کی ترغیب دلائی گئی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے سوال کریں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تو اسے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ انسان کہے گا یا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ نے کب پانی مانگا، یا آپ کو پانی کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں آدمی نے تو اسے پانی مانگا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اس کو پانی پلاتا تو اس کا ثواب تم مجھ سے آج پا لیتا۔ اسی طرح فرمایا کہ میں نے تو اسے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا یا اللہ آپ نے کھانا، آپ تو غنی ہیں اور آپ تو سبحان ہیں، آپ کو کیا ضرورت کھانا کھانے کی؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ فلاں آدمی نے تو اسے کھانا مانگا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب آج مجھ سے پا لیتا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ صدقے کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جیسے جیسے ہم ویسے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ صدقہ کرنے سے بظاہر تو نقصان ہے، جس طرح زیادہ مال نکالیں گے بظاہر نقصان ہوگا، لیکن یہی بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی ہے کہ میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور عاجزی کرنے میں، جھک جانے میں اللہ تعالیٰ انسان کی عزت بڑھا دیتے ہیں۔ عاجزی اختیار کرنے میں اللہ انسان کی عزت بڑھاتے ہیں، اور مال صدقہ کرنے سے اس میں کمی نہیں آتی۔ بظاہر کمی آ جاتی ہے اعداد میں،
تعداد میں کمی آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنی ہی خیر و برکت اس میں ڈال دیتے ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال تک وہ تھوڑی سی کھجوریں استعمال کی جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و برکت کی دعا فرمائی تھی. اور یہی خیر و برکت ہے کہ انسان کی تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے لیکن اس کے سارے کام اللہ تعالیٰ اس میں پورے کرتے رہتے ہیں. اور خیر و برکت جب اٹھ جاتی ہے، صدقہ خیرات کرنا انسان چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں انسان دل گھٹتا ہے، اپنی انسان ہاتھ جو ہے وہ بند کر لیتا ہے، تو اسی پیسے میں یا اسی مال سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے اور انسان یہ کہتا ہے جی اتنی زیادہ تنخواہ ہے، بڑا پیسہ کمایا ہے، لیکن پتہ نہیں پیسہ گیا کدھر ہے. یہ خیر و برکت اللہ جب اٹھا لیتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صدقے کا سب سے پہلا جو فائدہ بتایا وہ یہ ہے کہ صدقہ کرو گے تو تمہارا مال پاک ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا، اس میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈال دیں گے. دوسرا فائدہ کیا فرمایا؟ دوسرا فائدہ یہ ہے وَتُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کر دے. تزکیہ کا معنی زکوٰۃ کا معنی بھی پاک کرنا، مال بھی پاک ہوتا ہے، بندہ بھی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. یہاں تزکیے کا معنی بھی ہے، یہی ہے کہ انسان کے جو گناہ ہیں یا انسان کے دل کے روگ، دل کی بیماریاں اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیتے ہیں صدقہ کرنے سے. بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، غیبت ہے، کسی کے بارے میں غلط خیالات ہیں، یہ جو دل کے روگ ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، یہ صدقہ کرنے سے اللہ دور فرما دیتے ہیں. آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے اور یہ شکاوت قلبی جو ہے یہ بھی ایک بڑی بدبختی کی علامت ہے. یا رسول اللہ مجھے رونا نہیں آتا، میرے آنسو نہیں نکلتے. اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے رونا یہ تو ایمان کی علامت ہے، لیکن اللہ کا ڈر پیدا نہ ہونا دل میں، انسان کا بے خوف ہو جانا اللہ سے، یہ تو شکاوت ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے آنسو نہیں آتے، دل میں رکت پیدا نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، یتیم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، سر پہ جا کے اس کی پرورش کرو، اس کی کفالت کرو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس پہ خرچ کرو، صدقہ کرو جا کے اس پہ. اللہ تمہارا دل نرم کر دے، اللہ تمہارے دل میں رکت پیدا کر دے گا. اس لیے فرمایا کہ وَتُزَكِّيهِمْ، ان سے صدقہ لو اور ان کے دلوں کے روگ، دلوں کی بیماریاں، اندر کے کوڑ جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے. غصہ کم ہو جائے گا، شکاوت قلبی کم ہو جائے گی، حسد ختم ہو جائے گا، کینہ ختم ہو جائے گا. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کے دل میں، انسان اس دنیا سے اس حال میں جائے کہ کسی بھی چھوٹے بڑے کے خلاف انسان کے دل میں کوئی بری بات نہ آئے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے آدمی آیا تو اس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ آدمی جنتی ہے. اب یہ بہت بڑی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں یہ فرما دیں کہ جنتی آدمی ہے، اس کو تو گویا دنیا میں بشارت مل گئی جنت کی. دوسرے دن وہ آیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ آدمی جنتی ہے. تیسرے دن آیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی اس کے بارے میں کہ یہ جنتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں بڑا تجسس پیدا ہوا کہ آخر کون سا اس کا عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اسے یہ کہا ہے کہ یہ جنتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں جا کے اس کے گھر میں رہوں گا اور دیکھوں گا کہ کون سا اس کا ایسا کوئی غیر معمولی عمل ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 دفعہ جنت کی بشارت دی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر گیا اس کے گھر میں، اسے جا کہنے لگے کہ میری اپنے گھر والوں سے، والد صاحب سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے تو میں 2-3 دن تمہارے گھر رہنا چاہتا ہوں.
اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں رہو. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں 3 دن اس کے گھر رہا اور میں نے اس آدمی کے بارے میں کوئی غیر معمولی بات نہیں دیکھی. اس کی عبادت بھی بالکل معمول کے مطابق 5 نمازیں پڑھتا ہے اور معمول کے مطابق باقی ساری زندگی اس کی جس طرح عام آدمیوں کے معمول ہوتے ہیں ویسے ہی معاملات تھے اس کے. مجھے تعجب بڑا ہوا کہ اس آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے لیکن کوئی ایسی بات تو میں نے دیکھی نہیں جو بڑی غیر معمولی ہو. تعجب ہوا تو پھر جب رخصت ہونے لگے تو خود ہی بتایا اس آدمی کو. کہنے لگے بات یہ ہے کہ میرا جھگڑا وگڑا تو نہیں ہوا اپنے والد سے. اصل بات یہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ یہ بات سنی تھی کہ یہ آدمی جنتی ہے. میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی میں جا کے دیکھوں کون سا کوئی غیر معمولی عمل یہ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو 3 دفعہ بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. وہ آدمی کہنے لگا کہ جو کچھ میرے معمولات ہیں وہ تم نے دیکھ لیے لیکن ایک بات یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں میرے دل میں کسی قسم کے کوئی دکھ کے یا حسد کے یا انتقام کے یا برے جذبات نہیں ہیں. ہر آدمی کے بارے میں میرے دل میں میرا دل کھلا ہے. ہر آدمی کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں. ہر آدمی کے بارے میں اچھی سوچ رکھتا ہوں. کسی کے بارے میں میرے دل میں کوئی بری بات کبھی نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ بس یہی بات ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بشارت دی ہے جنت کی. اس لیے جو یہ فرمایا تو زکیہم ان کا تزکیہ کرو صدقے لے کے یہ معمولی بات نہیں ہے. انسان کا مال بھی پاک ہو گیا اس میں خیر و برکت آ گئی اور انسان کا جسم و جان بھی پاک ہو گیا گناہوں سے. دل کے جو مرض ہیں ان سے دل کے روگوں سے انسان پاک ہو گیا. اور پھر باقی جو اعمال ہیں تزکیہ والے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. تہجد کی نماز ہے, باقی نوافل ہیں, پھر ذکر اذکار ہے, قرآن مجید کی تلاوت ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کا تزکیہ کرتی ہیں. اب یہ باتیں تو وہ ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمائی اور خود اللہ نے فرمائی کہ صدقہ لینے سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کرے جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمائی کہ جب تک قرآن اور حدیث کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. جیسے ہی انسان قرآن حدیث سے باہر نکلتا ہے گمراہی کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. بہت سے کتابوں میں صوفیاء کے بارے میں لکھا ہے اور آج کل بھی ان پہ عمل ہوتا ہے کہ تزکیہ نفس کرنے کے لیے فلاں صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ساری رات عبادت کرنے کا حکم دیا ہے. فلاں صاحب جو ہیں وہ کنواں کھود کے اس میں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں تزکیہ نفس کے لیے. یا گوشت نہیں کھاتے, سبزیاں نہیں کھاتے, جنگل میں چلے جاتے ہیں, گھاس کھاتے ہیں, یا اپنا جو کھانا ہے وہ 3 کی بجائے یا 2 کی بجائے 1 وقت کھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اور بعض باتیں تو ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسی ہیں کہ انسان پڑھ کے تو جو غیر مسلم ہیں ان کی گمراہیوں سے بھی کہیں آگے بڑھ کے گمراہی نکال لیتے ہیں لوگ, یا بدعات جو ہے وہ نکال لیتے ہیں. بمبئی کے کوئی حضرات ہیں مولانا منیر صاحب, انہوں نے ایک کتاب قرب الہی لکھی ہے. اس میں تزکیہ نفس کے لیے انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ایک آدمی گیا تزکیہ نفس کے لیے مرید بن کے کہ میرا تزکیہ کیا جائے. جاتے ہی پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ یہ جو تم نے لباس پہنا ہوا ہے یہ لباس اتار دو اور صوف کا لباس پہن لو. صوف کا لباس پہنا دیا انہیں. اس کے بعد پیر صاحب کہنے لگے کہ ہم نے کچھ کتے پالے ہوئے ہیں, تمہیں ان کتوں کی نگرانی کرنی ہے, ان کتوں کی دیکھ بھال کرنی ہے تم نے. چنانچہ کتوں کی دیکھ بھال پہ لگا دیا. تھوڑا عرصہ گزرا تو جو اس علاقے کی یا اس گلی یا محلے کی بھنگن تھی جو گھروں کی غلاظت اور گند اٹھا کے باہر پھینکتی تھی,
اسے یہ حکم دیا کہ فلاں گھر میں یا فلاں جگہ پہ ہمارا مرید رہتا ہے، آج تم نے یہ ساری غلاظت اور گند جو ہے نا وہ اس کے سامنے سے لے کے گزرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس کا رد عمل کیا ہے۔ وہ بھنگن جو ہے وہ غلاظت اور گند اٹھا کے اس طرف سے گزری جس طرف حضرت صاحب کا مرید بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے بڑا ناک منہ چڑھایا، بڑا اس کو ناگوار گزرا۔ جا کے اس نے بتایا حضرت صاحب کو کہ وہ تو کوئی بڑا اونچا آدمی ہے، بڑا اس نے ناک منہ چڑھایا، بڑا برا لگا، اس کو بڑا ناگوار محسوس کیا۔ حضرت صاحب کہنے لگے کہ ابھی نفس کی اکڑ نہیں گئی اس کی، ابھی نفس کا تکبر ختم نہیں ہوا، یعنی یہ نفس کا تزکیہ ہو رہا ہے کہ کتوں کی حفاظت کرو، کتوں کی دیکھ بھال کرو۔ اور تزکیہ نفس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھنگن کو حکم دیا کہ غلاظت اور گندگی لے کے اس کے سامنے سے گزرو اور دیکھو کہ یہ کیا محسوس کرتا ہے یا کیا کرتا ہے۔ جب کچھ اور عرصہ گزرا تو حضرت صاحب نے پھر اسے کہا کہ اچھا اب ذرا لے کے جاؤ ادھر سے غلاظت اور گندگی، پھر دیکھو کیا کرتا ہے۔ وہ پھر وہاں سے گزرا تو پھر وہ بھنگن نے آ کے بتایا کہ حضرت صاحب اب تو اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، خاموشی اختیار کی۔ حضرت صاحب کہنے لگے کہ نفس کا کچھ تکبر جو ہے وہ کم ہوا ہے، نفس کا غرور جو ہے وہ کچھ کم ہوا ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو حضرت صاحب نے پھر وہ بھنگن کو حکم دیا کہ آج جب وہاں سے گزرو اس کے سامنے سے تو جتنی غلاظت اور گند ہے نا وہ اس کے سامنے گرا دینا اور پھر دیکھو وہ کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسے ایسے کسے یہ لکھے ہیں اور پتہ نہیں وہی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی، جب کتاب اور حدیث کو چھوڑو گے تو گمراہی ہوگی۔ حضرت صاحب کی باتیں اور قصے اور واقعات جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، سراسر کتاب و سنت کے خلاف ہندوؤں سے لی ہوئے واقعات ہوں گے، اللہ معاف کرے، جس میں نام بدل کے انہوں نے مسلمانوں کی قصے کہانیاں بنا دی ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ بنگن نے ویسے ہی کیا، جب اگلے دن گئی تو وہ اس نے سارا غلاظت اور گند اس کے سامنے گرا دیا اور وہ آدمی بھاگا بھاگا آیا اور آ کے اس غلاظت اور گند کو اٹھا کے اس کے برتن میں ڈالنا شروع کر دیا۔ بھنگن نے جا کے بتایا کہ حضرت صاحب آج تو اس کا بڑا اچھا رویہ تھا، آج تو بڑا اچھا اس نے کام کیا۔ کیا کام کیا کہ میں نے وہاں غلاظت اور گند ساری گرا دی اور اس نے خود آ کے وہ غلاظت اور گند جو تھی وہ اٹھا کے میرے ٹوکرے میں ڈالنی شروع کر دی۔ حضرت صاحب بڑے خوش ہوئے کہ اب جو نفس کا غرور اور نفس کا جو ہے تکبر وہ ختم ہو رہا ہے، اب صحیح تزکیہ ہو رہا ہے اس کا۔ اس کے بعد یہ مرحلہ طے ہوا تو اگلا مرحلہ یہ تھا کہ حضرت صاحب نے بلایا اس کو اپنے پاس اور بلانے کے بعد کہنے لگے کہ دیکھو ہم نے کچھ کبوتر پالے ہوئے ہیں، یعنی حضرت صاحب کے شوق کیسے ہیں، اور ان کبوتروں کی حفاظت کرنی ہے تم نے۔ کتوں کی حفاظت سے یا دیکھ بھال سے ترقی کر کے کبوتروں کی حفاظت اور دیکھ بھال پہ لگا دیا اس کو۔ اب کبوتروں کی دیکھ بھال شروع ہو گئی۔ بلی نے 2-4 کبوتر کھا لیے تو حضرت صاحب کو بڑا غصہ آیا اور حضرت صاحب بڑے ناراض ہوئے کہ ہم نے لوگوں کو کبوتروں کی حفاظت پہ رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود کبوتر جو ہے وہ بلی کھا جاتی ہے، ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ چنانچہ وہ جو مرید تھا اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ اس مکان میں بلی کہاں سے آتی ہے جو آ کے کبوتر کھا جاتی ہے۔ اور تو کوئی جگہ نہیں تھی، سارے دروازے بند تھے، صرف وہ جگہ جہاں سے گندا پانی مکان کا باہر جاتا تھا وہ نالی خالی تھی۔ تو اس آدمی کو یہ محسوس ہوا کہ اس نالی سے بلی آتی ہے اور کبوتر کھا جاتی ہے آ کے۔ اب اس نالی کو بند کرنے کے لیے مرید صاحب کے ذہن میں یہ تجویز آئی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لکھتے ہوئے لوگ یعنی اپنے نام کے ساتھ حضرت صاحب، پیر صاحب، شیخ صاحب اور استاد صاحب، عالم صاحب، فاضل صاحب سارے کچھ لکھ دیتے ہیں، لیکن لکھتے ہوئے اتنی انہیں عقل نہیں آتی کہ یہ جو باتیں ہم لکھ رہے ہیں لوگ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں۔
اس نالی کو بند کرنے کا طریقہ حضرت صاحب کو یہ ذہن میں آیا کہ میں اپنا سار اس نالی میں ڈال دوں، کوئی پتھر یا کوئی لکڑی یا کوئی اینٹ یا کوئی ایسی چیز سے وہ نالی بند نہیں ہو سکتی تھی۔ حضرت صاحب نے اپنا سر جو ہے وہ نالی میں دے دیا تاکہ بلی نہ داخل ہو اس میں۔ اچھا، پھر دوسری اگلی بات اس سے بھی احمقانہ اور بیوقوفوں والی، اتفاق سے اس رات بارش ہو گئی تو نالی کا پانی بند ہو گیا۔ نالی کا پانی بند ہوا تو لوگوں نے آ کے سوٹی لے کے اس میں مارنی شروع کر دی کہ جو چیز راستے میں اٹکی ہوئی ہے اس کو ہٹائیں تاکہ پانی گزرے یہاں سے۔ سوٹی مارتے مارتے خون نکلنا شروع ہو گیا وہاں سے، تو لوگوں نے محسوس کیا کہ یہاں تو کوئی آدمی ہے یا کوئی ایسی چیز جاندار ہے جس کا خون آنے لگا، تو انہوں نے سوٹی مارنی بند کی۔ یہ مرحلہ طے ہوا۔ اس کے بعد پھر حضرت صاحب نے کہا کہ اچھا اب ہم شکار کے لیے جاتے ہیں، جو کتے پالے ہوئے ہیں ہم شکار بھی کرتے ہیں، اور شکار کرنے کے لیے اپنے مرید کو ساتھ لے گیا۔ مرید کو ساتھ لیا تو مرید سے کہا کہ کتے کو اس کی رسی اچھی طرح مضبوطی سے پکڑنا، کہیں کتا بھاگ نہ جائے۔ مرید نے اس ڈر سے کہیں کتا بھاگ نہ جائے اور مرید صاحب اور پیر صاحب ناراض نہ ہو جائیں، اس کتے کی رسی جو تھی وہ اپنے کمرے میں باندھ لی۔ کتا اتنا زور آور تھا، اتنا طاقتور تھا کہ کتا نے بھاگنا شروع کیا اور مرید جو ہے وہ ساتھ نہ دے سکا تو اس کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ مرید صاحب گھسٹنا شروع ہو گیا، گھسٹتا رہا۔ پھر مرید صاحب نے جا کے کتے کو روکا اور اس کی جان چھڑائی مرید کی۔ اور وہ نظام الدین بخی جو ہیں وہ کہتے ہیں جی رات کو جب میں سویا تو خواب میں میرے شیخ آئے، انہوں نے یہ مجھے بات کہی کہ نظام الدین تم سے تو ہم نے اتنی مشقت نہیں لی تھی جتنی تم اس مرید سے مشقت لے رہے ہو، تم نے تو اتنی مشقت نہیں کی، تو تم اس مرید سے اتنی مشقت کیوں لے رہے ہو تزکیہ نفس کے لیے؟ چنانچہ اس رات کے بعد جب مرید وہ نظام الدین بخی جو ہیں وہ صبح اٹھے تو اٹھ کے کہنے لگے کہ آج رات مجھے میرے شیخ نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ جتنی میں مشقت تم سے لے رہا ہوں اتنی مشقت انہوں نے مجھ سے نہیں لی، اب تم تیار ہو گیا، تمہارا تزکیہ ہو گیا ہے، اب جاؤ جا کے دین کا کام کرو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتوں کی دیکھ بھال اور کبوتروں کی دیکھ بھال اور کتوں کا شکار، اس کے بعد جا کے دین کی خدمت کرو۔ نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ اللہ کا نام، نہ رسول کا نام، نہ صحابی کا کوئی ذکر اس میں آتا ہے، کچھ نہیں ہے، بس یہ صرف تزکیہ نفس کی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیوں ایسے قصے اور کہانیاں گھڑتے ہیں اور اللہ کا خوف نہیں آتا ان کو قصے کہانیاں گھڑتے ہوئے کہ یہ تزکیہ نفس کر کے ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ جاؤ اب جا کے دین کا کام کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ساری باتیں بتا دی ہیں، کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی سے محروم نہیں رکھا امت کو، نہ اللہ کے رسول نے جو تزکیے کے طریقے تھے وہ سارے بتا دیے کہ مال خرچ کرو، صدقہ کرو، اس سے تمہارا مال بھی پاک ہوگا، اس میں خیر و برکت آئے گی، تمہارے نفس کا تزکیہ ہوگا اس سے، اور جس کو اور بھی تزکیہ کرنا ہے جائے جہاد پہ جائے، اپنا مال خرچ کرو، اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ لیکن آبادیوں کو چھوڑ جانا، جنگلوں میں جا کے رہنا، کھانا پینا چھوڑ دینا، الٹے لٹک کے عبادت کرنا یا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنا، یہ تو نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے۔ آگے فرمایا کہ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا وصلی علیہم، یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ صلی علیہم، کہ جو لوگ صدقہ لے کے آئیں ان کے لیے آپ دعا کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ان صلاتک سکن لہم، کہ تمہاری دعا سے مسلمانوں کو سکون ملتا ہے۔ سکون قلب جو ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے دنیا میں۔ سکون قلب جس کو مل جائے، جس کو قناعت مل جائے،
آج جتنی بھی ہماری بیماریاں ہیں، کوئی ڈپریشن ہے، کوئی بلڈ پریشر ہے، فلاں ہے، یہ ساری بیماریاں سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں، خود بھی اللہ کے رسول کی دعائیں لیں، آج بھی دیکھیں کیسے یہ بیماریاں اور تکلیفیں اور پریشانیاں دور نہیں ہوتی، اور وہ لوگ کتنے حریص تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے کے لیے، کتنا طمع رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے کے لیے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے اپنی قوم کے، اپنے قبیلے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے گئے ان کے گھر، اور جا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے السلام علیکم کہا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں اندر موجود تھے، آہستہ سے جواب دیا وعلیکم السلام، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سن سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ السلام علیکم کہا، حضرت سعد بن عبادہ نے دوبارہ بڑا آہستگی سے جواب دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سن پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پھر السلام علیکم کہا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جواب دیا اونچی آواز سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ باہر تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے تو پہلے بھی 2 دفعہ السلام علیکم کہا ہے، تو حضرت صاحب بن عبادہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی زیادہ سے زیادہ دعا لینا چاہتا تھا سلامتی کی، آپ زیادہ دعائیں مانگے میرے لیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور پھر حضرت صاحب بن عبادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں لے گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کھانے پینے کے لیے دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اکل طعامکم الابرار وافطر عندکم الصائمون وصلت علیکم الملائکہ، تمہارے ہاں مومن لوگ کھانا کھائیں آ کے، مومن تمہارا کھانا کھائیں آ کے، روزہ دار تمہارے ہاں روزے افطار کریں آ کے، اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں۔ کتنی پیاری دعا ہے کہ جب آپ کسی گھر پہ جائیں، کوئی میزبانی کرے آپ کی، کوئی آپ کو بلائے دعوت کے لیے، کسی کے گھر میں جا کے کھانا کھائیں تو اس کو یہ دعا دیں کہ مومن لوگ کھانا کھائیں تمہارے گھر آ کے، اور دوسری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی تمہارے دسترخوان پہ متقی اور نیک آدمی کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی آ کے نہ بیٹھے۔ اکل طعامکم الابرار، نیک لوگوں کو تیرا کھانا نصیب ہو، نیک لوگوں کو بلائے کھانا کھلا۔ افطر عندکم الصائمون، روزہ داروں کو بلا کے روزہ افطار کروا ان کا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ صلت علیکم الملائکہ، فرشتے تیرے لیے دعائیں کریں گے۔ فرشتوں کی دعاؤں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں فرمایا کہ سکینت ہے مومنوں کے لیے۔ عورت فوت ہو گئی جو مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے اطلاع دینا مناسب نہ سمجھا، خود ہی نماز جنازہ پڑھی، تدفین کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ وہ عورت صفائی کے لیے نہیں آ رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی؟ صحابہ کرام نے بتایا یا رسول اللہ وہ عورت تو فوت ہو گئی اور ہم نے اس کی تدفین کر دی، رات کا وقت تھا، ہم نے آپ کو زحمت دینا مناسب نہیں سمجھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے چلو قبرستان میں جا کے مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے تاکہ میں اس کے لیے دعا کروں، اور فرمایا کہ میں تمہاری قبروں میں اندھیرا ہوتا ہے، جب میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں تمہاری قبریں روشن ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے کہ جب صدقہ لے کے آئیں تو ان کے لیے دعا کرو، تمہاری دعا جو ہے وہ ان کے لیے سکینت کا باعث بنتی ہے، ان کے لیے راحت کا باعث بنتی ہے۔ اللہ کے رسول جب موجود تھے تو جب اللہ کے رسول دعا فرماتے تھے، اور جب اللہ کے رسول رخصت ہو چکے تو جن کاموں کے لیے اللہ کے رسول نے دعائیں بتائی ہیں کہ یہ کام کرو گے تو اللہ رحمت فرمائے گا، وہ کام کریں تو ان کی دعا لگے گی آپ کو۔ اسی طرح فرمایا کہ
فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں انسانوں کے لیے، اور فرشتے کی دعائیں بھی اسی طرح قبول ہوتی ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ فرمایا کہ صدقہ لو، صدقے سے 3 فائدے بتائے اللہ تعالیٰ نے۔ تمہارا مال پاک ہوگا، اس میں برکت آ جائے گی، جتنا زیادہ صدقہ کرو گے اتنا زیادہ برکت ہوگی، جتنا کم صدقہ کرو گے اتنی کم برکت آئے گی۔ دوسرا فائدہ یہ فرمایا کہ تمہارا تزکیہ نفس ہوگا، دلوں کے روگ، دلوں کی بیماریاں اللہ دور کر دے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تمہیں حاصل ہوں گی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جنہوں نے اپنی کوتاہی پہ اور اپنی لغزش پہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1/3 کر دو، باقی اپنے پاس رکھو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں بے شک اللہ ہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی۔ گناہ معاف کرنے والی ذات اور کوئی نہیں ہے، گناہ صرف اللہ کی ذات ہی معاف کرتی ہے۔ اور توبہ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی عارضی کمزوری کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی، ان کا ماضی جو ہے وہ بالکل پاک اور صاف تھا، ان کے ماضی میں کوئی بہانہ بازی نہیں تھی، اور جو وقتی عارضی ان سے کوتاہی ہوئی وہ صاف واضح تھی کہ انہوں نے اعتراف بھی کر لیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہمارا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں جب انسان فی الواقع سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ جو سچے دل سے صدقات دیتے ہیں اللہ ان کے صدقے بھی قبول فرماتے ہیں، اور اس کے لیے دونوں باتیں ضروری ہیں، سچے دل سے صدقہ کرنا اور پھر حلال مال سے صدقہ کرنا۔ حرام مال سے اللہ صدقہ قبول نہیں کرتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو آدمی سچے دل سے توبہ کر لے، انسان سے غلطی ہو جانا، کوتاہی ہو جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان خلوص دل کے ساتھ توبہ کرے، آئندہ اس گناہ کے قریب جانے کا نہ جانے کا عزم کرے، اور جو گناہ ہو چکا ہے اس پہ ندامت کا اظہار کرے۔ آگے پھر وہی بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے جو پہلے بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکے ہیں، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا، تمہارے عمل پہ نگاہ رکھے گا، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن بھی۔ مطلب یہ کہ تمہاری توبہ کے قبول ہونے کا، تمہارے صدقات کے قبول ہونے کا اور انحصار جو ہے وہ تمہارے آئندہ اعمال پہ ہے۔ اگر فی الواقع تمہارے آئندہ کے اعمال جو ہیں وہ بالکل سچے اور کھرے ہیں، اور تمہاری وفا اللہ کے رسول کے ساتھ بالکل سچی اور کھری ہے، تو پھر یقیناً تمہارے صدقات اور توبہ جو ہے وہ قبول ہوگی۔ اللہ دیکھے گا کہ آئندہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا اور پھر مومن بھی دیکھیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر تم پلٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب کا علم رکھنے والا، حاضر کا علم رکھنے والا، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتائے گا تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ جس کا مطلب یہ ہے
کہ تمہارے دل میں جو بھی بات چھپی ہے، جو بھی راز ہے، جو بھی بھید ہے، اللہ سے مخفی نہیں رہے گا۔ افلا یعلم اذا بشر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، سینوں میں جو کچھ بھی ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ بھی نکال باہر کریں گے، اللہ یہ کہ اللہ پردہ ڈال دے۔ سورہ زلزال کی جو آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پڑھی تو صحابہ کرام پریشان ہو گیا کہ یا رسول اللہ اگر قیامت کے دن اس طرح حساب ہوا پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی کہ ایک ذرے برابر جو نیکی ہے وہ بھی ہمارے سامنے لائی جائے، اس کا بھی بدلہ دیا جائے، اور ذرہ برابر جو گناہ ہے اس کا بھی ہمیں سزا ملے، تو یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا قیامت کے دن نجات پانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جو نیک آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہیں گے، انہیں ان کے اعمال دکھا دیں گے کہ تم نے یہ عمل کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا سزا نہیں دیں گے۔ اور بعض حدیث میں یوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے تو بندہ خود کہے گا یا اللہ میں نے تو کچھ اور بھی گناہ کیے تھے، وہ گناہ مجھے اپنے نامہ اعمال میں نظر نہیں آئے۔ انسان تعجب سے یہ کہے گا، اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیں گے ان پہ، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ پردے میں حساب لیں گے۔ فرمایا پردہ، اپنی رحمت کا پردہ ڈال کے اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کریں گے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا۔ بندہ سارے گناہوں کا اعتراف کرے گا اور بندہ کہے گا کہ میرے تو سارے گناہ ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، میری نجات ممکن نہیں۔ لیکن جسے اللہ معاف کرنا چاہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں بھی ہم نے تمہارا پردہ رکھا، آج بھی ہم تمہارا پردہ رکھتے ہیں، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ اس لیے وعدے تو یہ فرما دیا کہ جو تمہارے سینوں کے بھید ہیں، سینوں کے اندر والی باتیں ہیں، سینوں کے راز ہیں، ان سے بھی ہم واقف ہیں۔ اگر ہم چاہیں گے قیامت کے دن تو ان کا محاسبہ کر لیں گے، اس کے بارے میں ہم سوال کر لیں گے۔ اور وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، من نوکش الحساب فقد ہلاکا، جس بندے سے اللہ تعالیٰ نے سوال کر لیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تھا، فقد ہلاکا، وہ ہلاک ہو گیا۔ لوگوں کو ان کے گناہ یا اعمال بتا دینے اور اس پہ درگزر کرنا، وہ تو انسان بچ گیا۔ لیکن جس آدمی سے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کر لیا کہ یہ کیوں کیا تھا، اور کیوں جو ہے وہ تو انسان ایک نہیں، بیسیوں نہیں، ہزاروں باتیں ایک دن میں ایسی ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں کیوں کیا جا سکتا ہے ہمارے اعمال پہ۔ آپ کا بچہ سارا دن، مہینہ بھر، 6 مہینے، 7 مہینے غلط کام بھی کرتا ہے، اچھے کام بھی کرتا ہے، آپ اس کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، لیکن جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کو آپ ڈانٹ ٹپڑ سے نہیں بلکہ اس کو تھوڑی پٹائی کرنی چاہیے، آپ معمولی سی بات پہ کہہ دیتے ہیں بچہ آپ میری اجازت کے بغیر گھر سے کیوں نکلے تھے، آپ میری اجازت، حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، بچہ 1000 دفعہ باہر نکلتا ہے اپنی اجازت کے بغیر، لیکن جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بچے کو اب مار کی ضرورت ہے، اس کو 2-4 تھپڑ لگانے کی ضرورت ہے، آپ کوئی بھی اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ بیٹا تم میری اجازت کے بغیر سے کیوں نکلے تھے۔ بالکل یہی معاملہ ہوگا قیامت کے دن۔ جسے اللہ نے معاف کرنا ہے اس پہ پردہ ڈال دیا، اور جس سے معاوضہ کرنا ہے تم نے داڑھی کیوں منڈوائی، سوال تو یہی کافی ہے۔ تمہاری شلوار ٹہنوں کے نیچے سے کیوں تھی، میرے نبی نے منع کیا تھا۔ تم نماز جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے تھے، فلاں وقت تم نے نماز ضائع کیوں کر دی تھی۔ کیوں والی باتیں جو ہیں وہ تو ایک نہیں، 20 ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو 20 باتیں ایسی روزانہ ہمارے بارے میں ہو سکتی ہیں جن پہ کیوں کیا جا سکتا ہے، اور جب اللہ نے سزا دینی ہوگی تو ایسا ہی کوئی بھی کیوں اللہ کر کے سزا دے دیں گے۔
اور جب معاف کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ شروع سے لے کر آخر تک سارے اعمال گنوا دیں گے، اس کے گناہ بتا دیں گے، اس کے سب کچھ سامنے آ جائے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ فرما دیں گے کہ ہم نے دنیا میں تمہارا پردہ رکھا، آخرت میں بھی تمہارا پردہ رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے سب کے لیے، ہمارے لیے بھی، اور اس وقت جو منافق تھے ان کے لیے بھی، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھوں گا تم اب آئندہ کیسے عمل کرتے ہو۔ اب تو تم نے توبہ کر لی، لیکن آئندہ کے اعمال پہ انحصار ہے تمہاری توبہ قبول ہونے پہ۔ اگر تم نے خالص توبہ کی ہے اور آئندہ تم گناہوں کے قریب نہیں جاؤ گے، تمہیں ندامت ہوگی، اللہ سے ڈرتے رہو گے، توبہ استغفار کرتے رہو گے، تو فرمایا تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، تمہارے سرکار قبول ہو جائیں گے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ آگے پھر فرمایا کہ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 7 آدمی وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا تھا، 3 آدمی ایسے تھے جنہوں نے ستونوں کے ساتھ نہیں باندھا، معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، اعتراف کر لیا اپنی غلطی کا، یا رسول اللہ ہم سے کمزوری ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی، کوئی عذر اور کوئی بہانہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ جاؤ، اچھا اللہ تمہارے معاملے کا فیصلہ کرے گا۔ یہ آیت ان 3 آدمیوں کے بارے میں ہے۔ وآخرون، اور کچھ دوسرے لوگ، مرجون، جن کا معاملہ معلق کر دیا گیا، مؤخر کر دیا گیا، لامر اللہ، اللہ کا حکم آنے تک، اما یعذبہم، اب اللہ چاہے تو ان کو سزا دے، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، چاہے تو ان پہ نظر کرم کر دے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرما دی، اور صحابہ کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی۔ کعب بن مالک سردار تھے اپنے قبیلے کے، اور سردار بھی ایسے نہیں تھے جن کا اثر و رسوخ صرف مدینے تک تھا، بلکہ جب اگلی آیتوں میں ذکر آ رہا ہے ان 3 حضرات کا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع تعلق کا حکم دیا ان صحابہ کرام کے ساتھ، یہ جو 3 صحابہ کرام تھے، کیسر روم نے خط بھیجا کعب بن مالک کو، اتنے بلند پائے کے سردار تھے، کیسر روم نے خط بھیجا اور ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے خط بھیجا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارا سردار تم سے ناراض ہو گیا ہے، اور تم اس لائق نہیں ہو کہ تم سے کوئی ناراض ہو، تم تو بڑے اونچے آدمی ہو، اعلیٰ پائے کے آدمی ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ اس پائے کے تھے صحابی یہ، اور ان کا ماضی جو تھا بالکل نبی صلی اللہ سارے غزوات میں شریک ہوئے، اور غزوات میں شریک نہیں ہوئے بلکہ بیعت عقبہ ثانی میں شریک تھے، یہ جو انتہائی خطرناک اور حکومت کا تختہ الٹنے والی بیعت تھی، اس میں شریک ہوئے یہ۔ ان کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو غلطی کی غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والی، اس غلطی کی وجہ سے اللہ ان صحابہ کو عذاب دے یا معاف کر دے، اللہ کی مرضی ہے یہ۔ سچی بات یہی ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرنا چاہیے، اتنا سچی بات یہ ہے کہ وہ ڈر جو ہونا چاہیے، جو مطلوب ہے، ہمارے دلوں میں تو پیدا ہی نہیں ہوا۔ جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے وہ تو خوف اور ڈر پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن اتنا تو کم از کم ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ذات جو اللہ کے رسول کے سچے صحابہ کو مخاطب کر کے واضح طور پہ یہ ارشاد فرما رہی ہے کہ تم سے جو یہ غلطی ہوئی کہ غزوہ تبوک میں تم نے کوتاہی کی، کمزوری کی، سستی کی، اس وجہ سے اللہ چاہے تو تمہیں عذاب دے دے، چاہے تو معاف کر دے۔
نبی اور صدیق مجبور ہیں وہاں. نبی اور صدیق جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں انہیں بھی مجال نہیں کوئی بات کرنے کی. آیتیں نازل ہوئیں کہ اللہ چاہے تو عذاب کرے، چاہے تو معاف کرے. اس پہ کوئی رد عمل نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ عاجزی ہے کہ یا اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، یا اللہ معاف کر دینا ہمیں. جیسے جیسے اللہ کے رسول ہدایات دیتے رہے، ان سے کلام نہ کرو، ان سے الگ ہو جاؤ، بیویوں سے الگ کر دو ان کو، جیسے جیسے ہدایات دیتے رہے ویسے ویسے وہ صحابہ عمل کرتے رہے. اس کے باوجود آرڈر یہ ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ چاہے گا تو پھر بھی عذاب دے گا، کوئی اللہ کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے. اور یہی وہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہی تھی کہ اے میری پھپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، اے آل ہاشم، قصائی والو، فلاں والو، فلاں والو. اللہ کی پکڑ سے جب اللہ کسی کو پکڑنا چاہے گا تو میں بچا نہیں سکوں گا. عمل ساتھ لے کے جانا، مجھ پہ نہ انحصار کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے ہمیں. بڑی سخت یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انتہائی سچے وفادار، سارے غزوات میں حصہ لینے والے، دین کے لیے قربانیاں دینے والے ان صحابہ کو واضح طور پہ مخاطب کر کے فرما دیا اب یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا، چاہے گا تو معاف کرے گا. اور اللہ کا رسول بھی اس میں دخل نہیں دے سکتا. اللہ کے رسول نے خود یہ بات کہہ دی، تم نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اب میں اپنی مرضی سے تمہیں معاف نہیں کر سکتا. اس سے زیادہ عقیدہ اور کیا واضح ہو کہ اللہ کا رسول بھی نہ جو 7 آدمی جنہوں نے ستونوں سے باندھ لیا، نہ ان کو اللہ کے رسول نے اپنے آپ معاف کیا، اور نہ یہ 3 آدمی جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کا معاملہ جو ہے معلق کر دیا، ہم نے مؤخر کر دیا، اب یہ اللہ کے حکم کا فیصلہ کریں. اللہ چاہے گا تو ان کو سزا دے گا، چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہیں اب معاف نہیں کر سکتا، اللہ کا حکم آئے گا جو بھی آئے گا. اگلی آیتوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے جو منافق پیچھے رہ گئے تھے اور جنہوں نے پہلے بھی سازشیں کی. انہوں نے ہی مدینہ میں ایک مسجد بنانے کی سازش کی. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت میں، بَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا. اب کچھ معاملہ ان لوگوں کا جنہوں نے مسجد بنائی مدینہ میں قباء کے ساتھ ہی. کس مقصد کے لیے؟ ضرارن، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. وَکُفْرًا، اور کفر کا راستہ اختیار کرنے کے لیے. وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے. وَإِرْصَادًا، اور پناہ گاہ کے طور پہ، لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اس آدمی کے لیے جو اس سے پہلے بھی اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر چکا ہے. کون تھا وہ آدمی؟ ابو عامر. ابو عامر یہ خزرج کا آدمی تھا اور عیسائی ہو گیا تھا. عیسائی ہونے کے بعد راہب بن گیا، وہی صوفیوں والا اور ٹاٹ والا لباس پہنتا اور رہبانیت کی تعلیم دیتا لوگوں کو. اسے بھی یہ پتا تھا کہ نبی آنے والا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، عبداللہ بن ابی کو بھی تکلیف ہوئی
لیکن اس نے چالاکی اور ہوشیاری کی. بدر کے بعد وہ مسلمان اپنے آپ کو اس نے بنا لیا. لیکن یہ جو ابو عامر تھا اس نے کھلی کھلی دشمنی کا راستہ اختیار کیا. اس نے منافقانہ راستہ اختیار کیا. ابو عامر نے کھلا کھلا دشمنی کا راستہ اختیار کیا. بدر تک یہ لوگ انتظار میں رہے کہ بدر میں مقابلہ ہوگا کفار مکہ سے، قریشیوں سے، تو مسلمان جو ہیں یہ مغلوب ہو جائیں گے، ان کی تحریک ختم ہو جائے گی، ان کا نام مٹ جائے گا. لیکن جب بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا تو اس طرح کے جتنے بھی منافق لوگ تھے یا جو اس انتظار میں تھے کہ اسلام ختم ہو جائے گا، ان کی امیدوں پہ اوس پڑ گئی، ان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. اس کے نتیجے میں عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے منافقانہ اسلام قبول کر لیا. لیکن ابو عامر جو تھا اس کی دشمنی اور زیادہ بڑھ گئی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ علیم اور حکیم ذات ہے. اس کے بیٹے کون تھے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری طرف دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی ہے، ان کا بیٹا عبداللہ سچا اور کھرا صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا وفادار، اور دونوں کی بات ایسی مشترک ہے. عبداللہ جو تھے، عبداللہ بن ابی کے بیٹے، سچے صحابی، کھرے صحابی، انہوں نے بھی جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ میرے باپ کو قتل کرانا چاہتے ہیں. اگر میرے باپ کو قتل کرانا مطلوب ہے تو مجھے بتائیے، اس لیے کہ مدینے میں مجھ سے زیادہ اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اگر آپ کسی اور سے قتل کرائیں گے تو ممکن ہے میں برداشت نہ کر سکوں، میں کوئی غلط کام کر بیٹھوں، انتقام میں کسی کو قتل کر دوں. اگر میرے باپ کو قتل کرانا مطلوب ہو تو جب یہ کام کرانا ہو مجھے بتائیں، میں قتل کر کے اس کا سار آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا. بالکل یہی بات ادھر بھی تھی. ابو عامر جو تھا یہ کھلا دشمن بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اتنا دشمن تھا، اتنا حسد اور انتقام تھا اس کے دل میں کہ اس کو برداشت نہ ہو سکا مدینہ میں رہنا. بدر کے بعد جب اس نے غلبہ اسلام دیکھا تو یہ مکہ منتقل ہو گیا. محض اپنی حسد اور انتقام کی وجہ سے اس کے لیے برداشت نہ ہو سکا کہ میں اس شہر میں رہوں جس شہر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے بیٹے کا بھی حال یہی تھا. بیٹا جو ہے وہ اتنا پکا اور سچا اور کھرا صحابی کہ غزوہ احد میں جب اعلان ہوا غزوے کا، 300 منافق جو تھے وہ الگ ہو گئے. اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی رات کو، پہلی رات تھی شادی کی، اگلے دن غزوے پہ جانا تھا. غزوے پہ چلے گئے، غزوے میں گئے اور احد میں شہید ہو گئے. صحابہ کرام نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، حنظلہ کی جو میت ہے اس کے نیچے ہم نے پانی دیکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے اس کے گھر سے پتہ کرو کہیں غسل واجب تو نہیں تھا اس پہ. گھر سے پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ جب غزوے کی آواز سنی تو حضرت حنظلہ نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ میں غسل کر لوں، اتنا بھی انتظار کرنا گوارا نہیں کیا. آواز منادی کی سنتے ہی غزوے کے لیے چلے گئے، غزوے میں شہید ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو غسل واجب کی حاجت تھی، فرشتوں نے غسل دیا اس کو، غسیل الملائکہ ہے یہ. یہی وہ بیٹا تھا جس بیٹے نے یہ بات کہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، میرا باپ بڑی سخت دشمنی کر رہا ہے. جنگی احد کروانے والا بھی یہ آدمی، بھڑکانے والا کفار کو. غزوہ خندق میں بھی اسے بھڑکایا جا کے، اور غزوہ دوسرے جو حنین تھی
اس میں بھی اس نے بھڑکایا جا کے کافروں کو، مشرکوں کو اور یہودیوں کو، عیسائیوں کو جا کے بھڑکاتا رہا، حتیٰ کہ حضرت حنظلہ نے اس کی دشمنی کو خود محسوس کیا۔ حضرت حنظلہ نے بھی جا کے وہی بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ میرا باپ سخت دشمنی کر رہا ہے آپ سے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سر اتاروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نہیں بیٹا، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور بات کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرنے والا اور ہر جنگ کو بھڑکانے والا، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ غزوہ حنین میں پوری طرح اسلام جو ہے وہ غالب آ گیا ہے، کفر اور شرک مکمل طور پہ مرغوب ہو گیا ہے، مغلوب ہو گیا ہے، تو پھر اس نے فیصلہ کیا کہ جا کے کیسے روم سے یہ بات کہی جائے کہ تم مدینے پہ جا کے حملہ کرو۔ بالکل یہ وہی بات جس طرح بغداد ہلاکو خان کو خود الکمی جو وزیر تھا خلیفہ کا، اس نے خود لکھا کہ آ کے بغداد پہ حملہ کرو، بالکل وہی بات ہوئی کہ اس میں بھی ابو عامر خود گیا کیسر روم کے پاس اور جا کے اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، اسلام کا فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کو اسی مرحلے میں ختم کرنا چاہیے، لہذا مدینے پہ حملہ کرو تم آ کے۔ اس کی اسی حرکت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک جانا پڑا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ابو عامر جو ہے وہ کیسے روم کے پاس گیا ہے اس مقصد کے لیے کہ مدینہ پہ آ کے حملہ کرو تم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ موقع نہیں آنے دیا کہ کیسر کی فوجیں وہ نکلیں اپنے ملک سے، بلکہ حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مدینہ سے نکل گیا مقابلہ کرنے کے لیے، اور وہاں سے جا کے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہیں سے جب وہ روانہ ہوا مدینہ سے ابو عامر، تو اس نے منافقوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ قرارداد منظور کی کہ ہماری جو سرگرمیاں ہیں اور ہماری جو حرکات ہیں یا ہماری سازشیں ہیں، ان کو مسلمانوں سے چھپانے کے لیے، تحفظ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک اپنی پناہ گاہ بنائیں مسجد کے نام سے، تاکہ ہماری جتنے بھی صلاح مشورہ ہے، ہمارے جتنے بھی قاصد وغیرہ یا روم سے کوئی پیغام آتا ہے، یہاں سے تم نے مجھے پیغام بھیجنا ہے، تو مسافروں کی شکل میں ہمارے قاصد آتے جاتے رہیں گے، مسجد میں ٹھہریں گے، اس مسجد میں ساری بات چیت ہوگی، سازشیں تیار ہوں گی، لہذا ہم مسجد کی پناہ حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، کچھ معاملہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے مسجد بنانے کا فیصلہ کیا، کس مقصد کے لیے؟ ضرارن، تاکہ نقصان پہنچائیں مسلمانوں کو، بتفریقم بین المومنین۔ ظاہر ہے کہ جب اسلام کے نام پہ اب یہ بڑے فتنے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی یہی فتنہ ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام لے کے عبداللہ بن سبا نے تحریک شروع کی۔ تحریک کا جو منظر نامہ تھا یا جو اس کی پیشانی تھی، اس پہ یہ لکھا تھا کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تحریک ہے، حقیقتاً خلافت ختم کرنے کی تحریک تھی۔ یہاں بھی معاملہ یہی تھا کہ پیشانی پہ مسجد لکھا ہوا تھا کہ یہ ہم مسجد تعمیر کر رہے ہیں، اور بہانہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے اس بات کا کہ یا رسول اللہ، سردی کا موسم آتا ہے، بارش کا موسم آتا ہے، کچھ لوگ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، انہیں آنے جانے میں دقت ہوتی ہے، یا رسول اللہ ہمیں آپ اجازت دے دیں مسجد تعمیر کرنے کی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ اس مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز بھی پڑھا دیں۔ کتنی بڑی سازشیں ہیں، بڑی ضرورت ہے کہ انسان پوری طرح باخبر رہے ان سازشوں سے۔ منافقوں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی بڑی گہری سازشیں ہیں۔
بظاہر پیشانی پہ مسجد لکھا ہوا ہے، لیکن جو اندر باتیں ہیں وہ ساری پھر اللہ نے بتا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ مسجد جو ہے یہ تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کا اتحاد توڑنے کے لیے۔ ظاہر ہے مسجد تعمیر ہوگی، مسجد نبوی کے بھی جو نمازی ہیں یا مسجد قباء کے بعض نمازی وہ بھی کہیں گے، جو بیچارے لا علم ہوں گے، بھئی وہ بھی تو مسجد ہے، وہاں بھی تو نماز ہوتی ہے، وہاں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اتنی دور آنے کی ضرورت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو مسلمان ہیں ان میں اختلاف رائے ہو جائے گا، پھوٹ پڑ جائے گی۔ جہاں پہلے ایک ہی جگہ پہ 50 آدمی نماز پڑھتے تھے، وہاں 50 کی بجائے 40 ہو جائیں گے، 30 ہو جائیں گے، کچھ ادھر چلے جائیں گے، کچھ ادھر رہ جائیں گے۔ فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے یہ مسجد تعمیر کی جا رہی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ ارسادن، ارساد کہتے ہیں گھات کو، پناہگاہ کو۔ فرمایا کہ یہ مسجد جو ہے یہ پناہگاہ کے طور پہ بنائی جا رہی ہے، کس آدمی کے لیے؟ لمن حارب اللہ و رسولہ، اس آدمی کے لیے جو اس سے پہلے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف لڑائیاں کر چکا ہے۔ غزوہ احد بھی اس بدبخت آدمی کی بھڑکانے کی وجہ سے، وہاں جا کے مشرکین مکہ کو بھڑکایا اس نے۔ غزوہ احزاب میں بھی اس کا کردار، غزوہ حنین میں بھی اس کا کردار، اور غزوہ تبوک میں بھی اس کا کردار، جا کے بھڑکایا اس نے ہرقل کو۔ لیکن ہوا کیا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ معاملات تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ شاہ غسان جو تھا، شام کا گورنر تھا رومیوں کے تحت، اس نے مقابلے کے لیے آنا تھا، لیکن 2 وجہ ایسی تھیں، 2 باتیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے رومیوں کو یا ہرقل کو ہمت نہ ہو سکی فوجیں بھجوانے کی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ غزوہ موتا سے پہلے ہو چکا تھا، اور غزوہ موتا میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 3000 تھی تعداد، اور عیسائیوں کی 2 لاکھ تعداد تھی۔ عیسائیوں کی تعداد 2 لاکھ اور مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی، 3000، اور 3000 کی فوج سے 2 لاکھ کی فوج نے ٹکر لی۔ نتیجہ یہ ہوا، ویسے تو 3 کمانڈر جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامزد کیے ہوئے، تینوں کے تینوں شہید ہو گئے اس غزوہ میں۔ زید بن حارثہ شہید ہوئے، حضرت جعفر شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد جب عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے تو جھنڈا ایک صحابی نے پکڑ لیا، اور اس نے کہا کہ بھائی یہ جھنڈا کسی آدمی کو دو جو کافروں کا مقابلہ کر سکے۔ لوگوں نے کہا کہ تم ہی رکھو، کہنے لگا میں نہیں رکھتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہا کہ خالد بن ولید کو دے دو، اور خالد بن ولید نے جھنڈا پکڑ لیا، انہوں نے قبول کر لی سیادت اور قیادت۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ تینوں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اور جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے، اور عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گیا، اور اب جھنڈا جو ہے وہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے خالد بن ولید کے لیے، یا اللہ یہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو کافروں کے سر پھاڑتی ہے، یا اللہ اس کی مدد فرما تو۔ 3000 کی فوج نے 2 لاکھ کی فوج کو شکست تو نہیں دی، شکست نہیں کہنا چاہیے، لیکن اپنا لشکر بچا کے سلامتی کے ساتھ واپس لے آنا بہت بڑی بات تھی۔ یہ حضرت خالد بن ولید بڑی حکمت کے ساتھ اپنے 3000 کے لشکر کو 2 لاکھ فوج سے بچا کے واپس لے آئے۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ اس غزوہ کی وجہ سے، جنگ موتا کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمان سپاہیوں کی، عساکر اسلامی کی دھاک بیٹھ گئی کہ 3000 کو 2 لاکھ کا لشکر شکست نہیں دے سکا، مغلوب نہیں کر سکا۔ ایک یہ وجہ تھی جس وجہ سے
فوجیں جو ہیں تبوک میں نہیں آئیں عیسائیوں کی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ہرقل جو ہے اسی زمانے میں ابو سفیان کا معاملہ ہوا، ابو سفیان کو بلا کے ہرقل نے سوال جواب کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا حضرت داہیہ کلبی کے ہاتھ میں، وہ خط پڑھ کے ہرقل جو تھا اس نے یہ بات کہی، ابو سفیان کے سوال جواب سن لیے، خط بھی پڑھ لیا، تو پھر اس نے کہا کہ اے ابو سفیان، جو باتیں تم نے کہی ہیں، جو جواب تم نے دیے ہیں، اگر یہ جواب سچے ہیں تو پھر میری پیش گوئی یہ ہے کہ جہاں میں آج بیٹھا ہوں وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجیں آ کے غلبہ کریں گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجوں کا قبضہ ہوگا یہاں پہ۔ اور اس نے یہ بات بھی کہی کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا یا ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو میں ان کے پاؤں دھوؤں گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خط تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بارے میں بھی جو اپنے اس کے علماء فضلاء تھے ان کو بلا کے اس نے تصدیق کی، انہوں نے تصدیق کی اس بات کی کہ واقعی جو نبی آنے والا ہے یہ اسی نبی کا خط لگتا ہے۔ ہرقل جو ہے وہ اپنے دل سے یہ چاہتا تھا کہ میں اسلام لے آؤں، اور بخاری شریف کی روایت میں یہ ہے کہ ہرقل نے وہ خط منگوایا، بالکونی میں جا کے اس نے، نیچے اس کی رعایا تھی، امیر کبیر لوگ تھے سارے، اس کے وزیر اور مشیر تھے، ان کو خط پڑھ کے سنایا اور کہنے لگا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ نبی سچا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے۔ یہ باتیں ہرقل نے کی، لیکن جیسے ہی اس نے یہ باتیں کی، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ لوگ گدھوں کی طرح چیخنے لگے، عیسائی گدھوں کی طرح چیخنے لگے ہرقل کی اس بات پہ کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے، نہیں ایمان لائیں گے۔ ہرقل نے اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنی صدارت بچانے کے لیے، اپنی وزارت بچانے کے لیے یہ بات کہی کہ میں تو تمہارا ایمان دیکھنے کے لیے، تمہاری آزمائش کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، میں کب چاہتا ہوں ایمان لانا۔ فوراً پھر گیا محض حکومت کی وجہ سے، دل اس کا جانتا تھا کہ بالکل سچے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ نبی ہیں جو آنے والے تھے، لیکن اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے یہ بہانہ بنایا اور یہ مکر کیا، یہ بات الٹ دی کہ میں تو تمہارا امتحان لینے کے لیے ایسی بات کہہ رہا تھا، میں مسلمان ہونے کی بات نہیں کر رہا تھا۔ یہ دوسری وجہ تھی فوجیں نہ بھیجنے کی۔ ہرقل جو ہے وہ اندر سے جانتا تھا کہ ان کا مقابلہ کرنا اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ جنگ موتا کو دیکھ چکے تھے عیسائی، 2 لاکھ کی فوج کو شکست نہیں دے سکے، 2 لاکھ کی فوج جو ہے وہ غالب نہیں آ سکی، ہم نے شکست کھائی 3000 سے۔ ایک تو یہ وجہ تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ ہرقل جو ہے وہ دل سے یہ مانتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عالم عرب پہ یہ غالب آ چکے، اب باہر بھی ہم ان پہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے اس نے اپنی فوجیں نہیں بھیجنے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز وہاں جا کے قیام فرمایا، فوجوں کا انتظار کرتے رہے، عیسائیوں کی فوجیں نہیں آئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ فاتح بن کے واپس آئے، اور جو مسجد ضرار تھی اس میں یہ قرارداد طے ہو چکی تھی کہ تبوک میں مسلمان مغلوب ہوں گے اور ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ بچ کے واپس نہیں آئے گا، اور جیسے ہی اس جنگ میں فیصلہ ہو جائے فوراً ہی مدینے میں عبداللہ بن ابی کی بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ بات طے ہو چکی تھی مسجد ضرار میں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، مدینہ سے کچھ فاصلے پہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دیں، اس لیے کہ غزوہ تبوک پہ جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر چکے تھے کہ تبوک سے واپس آنے کے بعد میں تمہاری مسجد میں آؤں گا، آ کے نماز پڑھاؤں گا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو مسجد بنائی گئی ہے یہ عبادت کے لیے نہیں بنائی گئی،
نمازوں کے لیے نہیں بنائی گئی، اللہ کے رسول کے لیے نہیں بنائی گئی. یہ مسجد جو ہے یہ خرافات کے لیے، اسلام دشمنی کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے. لہٰذا آپ اس مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھے، وہاں کھڑے بھی نہیں ہونا. بلا یالفن ان ارادنا الا الحسنى، یہ منافق جو ہیں انہوں نے قسمیں کھائی ہیں کہ ہم نے تو بھلائی کا ارادہ کیا ہے، نیکی کا ارادہ کیا ہے، خیر کی وجہ سے مسجد تعمیر کی ہے ہم نے. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق سارے جھوٹے ہیں. جو بات اللہ نے فرمائی وہ سچ ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا کہ اس مسجد میں جا کھڑے نہیں ہونا. لیکن اس آیت سے اتنی بات تو اب آج وہ معاملہ تو نہیں ہے کہ کوئی مسجد بنائے تو اس کو گرا دیا جائے، وہ بات تو نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی یہ اختیار ہے کسی کو. البتہ اتنا اختیار ضرور ہے اور اتنی احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ جس مسجد کے بارے میں آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ تعمیر کرنے والے مشرک لوگ ہیں، بدعات کی ترویج کرنے والے ہیں، اس مسجد میں تعاون نہ کیا جائے. وہ معاملہ تو آج کرنا درست نہیں ہے، نہ ہی کرنے کی علماء نے اجازت دی ہے، الا یہ کہ حکومت ایسا کام کرے. لیکن عوام کو اتنا ضرور شعور رکھنا چاہیے اور اتنی احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ ایسی مسجد جہاں پہ شرک ہو رہا ہو، یا جو لوگ شرک کرنے والے ہوں یا بدعات کرنے والے ہوں، ان لوگوں کی مساجد بنانے میں یا ان کے معاملات میں ان کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے. باقی انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.